السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول قربت ہجر میں عشق از قلم فروا خالد کس نمبر 17 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی اگلی قسط۔ میرال نے نگاہیں اٹھا کر اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا، جو اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود ضد کسی چھوٹے بچے کی طرح کرتا تھا۔ میرال فائل سائٹ پر رکھتی اس کے مقابل آئی تھی۔ یہ سوال پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ سوال خان آفریدی سے زیادہ اہم اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرال نے اس کے پیروں پر اپنے پیر رکھتے، اس کی پیشانی پر اپنے گداز لبوں کا لمس چھوڑتے اپنے دل کی بات اس انا پرست انسان کے سامنے رکھی تھی۔ اسی لیے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ یہ سوال خان آفریدی خود اسے اپنے آپ سے دور کر سکتا تھا، مگر میرال کا خود سے دور جانا ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میرال اس کی گردن میں بازو حمائل کرتی، اس کی شہرک پر اپنے لب رکھتے اسے اس کو اس کے اہم ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ یسوال خان آفریدی کو ہمیشہ اس لڑکی کا اتنا اہمیت دینا بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ میرے غصہ کرنے کے باوجود بھی مجھ سے محبت کرو گی؟ یسوال اس کی نازک کمر کو اپنی گرفت میں لیتا اسے اٹھا کر اپنے قریب کرتے بولا تھا، جس کے جواب میں میرال نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ پوری دنیا کو بتانے کی ہمت رکھتی تھی کہ اسے یسوال خان آفریدی سے شدید محبت ہو چکی ہے اور اب اس انسان کے بغیر اس کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے اس خوبصورت اقرار پر یسوال جھکا تھا اور اس کے گداز لبوں کی مسکان اپنی سانسوں میں اتارتے اس لڑکی کی محبت پر اپنی محبت کی مہر لگا گیا تھا۔ اس کی شدتوں پر میرال کا وجود لرز اٹھا تھا، جسے اپنے گرفت میں لیتے یسوال اسے پوری طرح سے سہارا دیے ہوئے تھا۔ میٹنگ کا ٹائم ہو چکا تھا اور ساتھ ہی یسوال کا موڈ بے حد فریش ہو چکا تھا۔ وہ میرال کو ساتھ لیے میٹنگ روم میں داخل ہوا تھا، جہاں سب لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح یسوال آج کی میٹنگ میں نہ آ پائے، مگر اس اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ میٹنگ روم کے پورے ماحول پر حاوی ہوتا دیکھ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گئے تھے۔ فائقہ کی کینہ توز نگاہیں یسوال کے ساتھ براجمان ہوتی میرال عالم پر تھیں۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ یہ لڑکی یسوال کی زندگی میں اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ ایسا کسی صورت نہیں ہونے دینے والی تھی۔ میٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ یسوال کا میرال کو اس قدر اہمیت دینا فائقہ کو جلتی بھٹی میں ڈال گیا تھا۔ وہ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے میرال کوئی نازک سی گڑیا ہو۔ فائقہ کا دھیان میٹنگ میں چلتی پریزنٹیشن کے بجائے یسوال اور میرال پر تھا۔ باقی لوگوں کا بھی کچھ یہی حال تھا، جبکہ اسامہ یسوال خان آفریدی کا یہ نیا روپ دیکھ اپنی حیرت پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا دوست ایسے بھی مجنوں بن سکتا ہے۔ ایک لڑکی اسے اتنا بدل کر رکھ دے گی، کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ میٹنگ کا اختتام ہو چکا تھا۔ تمام پروجیکٹ ہمیشہ کی طرح یسوال کو ہی ملے تھے۔ یسوال خان آفریدی بہت عرصے بعد آج اتنا خوش تھا، جو فائقہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک منٹ یسوال خان آفریدی، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ مجھ سے مبارکباد تو لیتے جاؤ۔ جیسے ہی سب لوگ میٹنگ روم سے اٹھنے لگے تھے، فائقہ زہر خند لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یسوال سمیت سب نے ہی اس کے انداز پر اپنی جگہ رک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج ہماری میٹنگ روم میں اتنا اہم انسان شامل تھا اور ہم نے اسے ویلکم ہی نہیں کہا۔ فائقہ بات کرتے کرتے میرال کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یسوال میرال کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لیتے فائقہ کے سامنے آیا تھا۔ تم کب سے ایسے شوق پالنے لگے یسوال خان آفریدی کہ اپنا دل بہلانے کے لیے ایک طوائف کو اپنے گھر اور آفس میں لے آئے تاکہ گھر میں تمہارا دل بہلا سکے اور آفس میں تمہارے کلائنٹس کا؟ فائقہ کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب یسوال خان آفریدی کا پڑنے والا زناٹے دار تھپڑ فائقہ کا منہ دوسری جانب موڑ گیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اسی بے ہودہ بکواس کرنے کی؟ یسوال رکا نہیں تھا، اس لڑکی کو جان سے مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، جس نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس کی بیوی کو رسوا کرنا چاہا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ فائقہ پر ہاتھ اٹھاتا، اسامہ اور آفتاب نے آتے اسے تھام لیا تھا، جبکہ یسوال کے منہ سے نکلتے بیوی لفظ پر فائقہ سمیت وہاں موجود تمام افراد ساکت رہ گئے تھے۔ میرال عالم یسوال خان آفریدی کی بیوی ہے، جو ایک شریف اور باکردار لڑکی ہے۔ اگر آئندہ کسی نے میری بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی کوشش کی تو چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ یسوال خان آفریدی چند لمحوں کے اندر میرال عالم کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا گیا تھا۔ فائقہ اتنے لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی پر دوبارہ سر نہیں اٹھا پائی تھی۔
اس کے لیے دھچکا ہی کافی تھا کہ اسفال خان آفریدی کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی کے اتنے اہم رتبے پر فائز کر چکا تھا۔ اسفال اتنے سارے لوگوں کے بیچ میرال کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ میرال بہت سی رشک بھری نگاہوں کو اپنی جانب اٹھتا محسوس کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکان بکھری ہوئی تھی۔ اسے اس لمحے اسفال پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر وہ یہاں سب کے سامنے اس پیار کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ یسفال آفس میں آتے اپنا کوٹ اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ میرال نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو اب ٹائی اتار رہا تھا۔ میرال نے گلاس میں پانی اٹھیلتے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ بیٹھے اور پانی پیئے۔ میرال نے اسے بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ تمہیں اس لڑکی کی بکواس پر غصہ نہیں آیا؟ یسفال نے پانی کا گلاس تھام کر ٹیبل پر رکھتے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میرال سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ نہیں، مجھے بالکل غصہ نہیں آ رہا، بلکہ مجھے تو اب فائقہ تھوڑی تھوڑی اچھی لگنے لگی ہے۔ میرال نے اس کے گرد اپنی باہوں کا اظہار قائم کرتے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ خوبرو شخص اس کا تھا۔ اس خوبصورت مالکیت کا احساس میرال کے چہرے کی رونق میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ یسفال چند لمحوں کے اندر اپنا غصہ بھولتا اس لڑکی کی خوشی سے چہکتے خوبصورت نقوش میں کھونے لگا تھا۔ فائقہ کی وجہ سے مجھے یہ تو پتہ چلا کہ یسفال خان آفریدی مجھے اپنی بیوی مانتا ہے۔ میرال کی بات پر یسفال چند لمحوں کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے اپنی زندگی کا کتنا بڑا انکشاف کر چکا تھا۔ اب کچھ ہی دیر میں ہر جانب یہ خبر پھیلنے والی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان مچنے والا تھا۔ یسفال میرال کی گردن میں بازو حمائل کرتا اسے اپنی اوپر جھکا کر اس کی گرم سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتا وہ اپنے دل و دماغ کو لمحے بھر کے لیے سکون بخش گیا تھا۔ اس کی زندگی میں آیا ایک لمحہ اس بات کا ادراک کروا گیا تھا کہ میرال عالم اس کے لیے کتنی ضروری تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنا تو بہت دور کی بات، اس پر کسی کو انگلی اٹھاتے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یسفال خان آفریدی نے آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے یوں ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ہر انسان کو اپنے حصے کی جنگ خود لڑنا آنا چاہیے، مگر اس لڑکی کے معاملے میں وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے تمام بنائے اصول بھول رہا تھا۔ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ سومل باغیچے میں موجود وہاں لگے پھول پودوں کو دیکھ بھال کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے یہ شخص نہ جانے کہاں غائب تھا، اور وہ اس اتنے بڑے گھر میں ملازمین کے ساتھ اکیلی اچھی خاصی اکتا گئی تھی۔ امان شیرازی سے اس کے اچھے تعلقات تو نہیں تھے، مگر اس کے ہوتے ہوئے وہ اس سے لڑ کر صحیح اپنی بوریت تو ختم کر ہی لیتی تھی۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، جا کر ملازمین سے کہو۔ سومل کو حویلی میں رہتے پانی گرم کرنا بھی نہیں آتا تھا، مگر یہ موصوف اس کے ہاتھ کی چائے پینا ہی پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی دھمکیوں سے گھبرا کر ناچار سومل کو چائے بنانا سیکھنی پڑی تھی۔ ملازمہ کو نہیں، بیوی کو کہہ رہا ہوں۔ پیچھے سے اس کے گرد بازو حمائل کرتے وہ اسے اپنے اظہار میں قید کرتا اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا گیا تھا۔ سومل اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے پیٹ پر محسوس کرتی لرز اٹھی تھی، جبکہ کندھے اور گردن پر محسوس ہوتی اس کی گرم سانسیں الگ حشر برپا کر رہی تھیں۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ سومل کو اس کے اتنے دن غائب رہنے کا غصہ تھا، اور اس وقت اس شخص کی لاپرواہی دیکھ وہ مزید غصہ بڑھ گیا تھا۔ تم مجھے بہت نخرے دکھاتی ہو سومل خان آفریدی۔ امان شیرازی کو یہ سب نہیں پسند۔ امان نے اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیتے سومل کی چیخیں نکال دی تھی۔ سومل خان آفریدی کو پورے کا پورا امان شیرازی نہیں پسند۔ وہ کیا کرے، کیسے پیچھا چھڑائے اس شخص سے؟ سومل اس کی بات پر تپ کر بولی تھی، جس کے جواب میں امان اپنا کہکہ نہیں روک پایا تھا۔ میری چائے کی طلب اب ختم ہو گئی ہے، تمہاری یہ قربت میری ہر طلب ختم کر دیتی ہے۔ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے آج۔ امان نے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے اس کی گالوں کے ڈمپلز کو ہونٹوں سے چھوتے اس کا چہرہ مزید لال کر دیا تھا۔ کہاں؟ سومل نے حیرانی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے اس کے گھر سے باہر لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ، سب پتہ چل جائے گا۔ بلیک کلر پہننا۔ امان نے اسے وہاں سے جاتے دیکھ پیچھے سے آواز لگائی تھی، جبکہ اس شخص کی فرمائش پر سومل کا دل دھڑک اٹھا تھا، مگر سومل نے سب سے پہلے جا کر اس کے لیے چائے بنائی تھی اور ملازمہ کے ساتھ وہ چائے اسے بھجوائی تھی۔ پھر روم میں آتے اس نے بلیک کلر کا نہایت ہی خوبصورت ڈریس منتخب کیا تھا۔ وہ اس ڈریس میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ یہ بلوچی سٹائل میں بنا بلیک ایمبرائڈری سے لبریز بہت پیارا لباس تھا۔ سومل کی دودھیا گلابی رنگت اس کلر میں مزید غضب ڈھا رہی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے، لائٹ لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل ڈالے وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ امان اس سے پہلے ہی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی امان نے گاڑی چلا دی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نگاہیں موڑ کر سومل کی جانب نہیں دیکھا تھا، جو بات سومل کو بری طرح کھٹکی تھی۔ وہ امان شیرازی کی ایک ایک بات کا نوٹس لینے لگی تھی۔ امان شیرازی نے اسے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا۔
اپنے رویے سے ہی وہ سومل کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ سومل جس کا موڈ راستے میں بہت سخت آف ہو چکا تھا، آمنہ بیگم کو میزبان کے روپ میں دیکھ وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امان اسے آمنہ بیگم کے گھر لے کر آئے گا، مگر حیرت و بے یقینی کے پہاڑ تو اس وقت ٹوٹے جب اس نے یسوال کو وہاں آتے دیکھا تھا۔ یسوال امان شیرازی سے بہت اچھے سے ملا تھا، جبکہ سومل اتنا عرصہ بعد اپنے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ ابدیدہ ہوئی تھی۔ امان شیرازی نے اتنے وقت سے اسے اپنے گھر والوں سے دور کر رکھا تھا، اس لیے اپنے سب سے بڑے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ سومل اس کے سینے سے لگتی ارد گرد موجود تمام لوگوں کو فراموش کر گئی تھی۔ اس کے یوں انجان بننے پر امان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ کوئی فون آ جانے کا بہانہ کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ اس کے پسند کے بلیک ڈریس میں ملبوس اپنے دلنشین سراپے کی رعنائیوں کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اب اس مغرور شہزادی کا یوں نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جانا امان شیرازی کے دل پر چھریاں چلا گیا تھا۔ سومل کے انداز سے اسے جو خوش فہمی ہو رہی تھی وہ سومل کے لیے اہم اور وہ ساری اب ختم ہو چکی تھی۔ بھائی، آپ میرے اغوا اور نکاح کے بارے میں سب جانتے تھے؟ سومل نے حیرت زدہ سا ہوتے یہ سوال سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے نہ صرف سب جانتا ہوں بلکہ تمہارے نکاح میں شریک بھی تھا۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ تم سے مل نہیں پایا۔ اس سوال کی بات پر سومل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ امان، مجھے تمہارے لیے عباد بلوچ سے کئی زیادہ بہتر انتخاب لگا ہے۔ عباد بلوچ وہاں کی روایات میں جکڑا ایک روایتی مرد ہے، اور سب سے بڑی بات وہ، جبکہ دوسری جانب امان شیرازی تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہا تھا۔ اس سوال کی بات پر سومل نے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے بتانا چاہ رہی ہو کہ امان شیرازی اس سے محبت نہیں کرتا، مگر یہ سوال اس کے بولے بغیر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ امان کو بچپن سے جانتا ہوں میں۔ اس کی زندگی میں صرف 2 ہی مقصد تھے، ایک اپنی منگ کو اپنی شریک حیات بنا کر اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور دوسرا اپنے گاؤں میں خوشحالی لا کر اس جاگیرداری نظام کو خاتمہ کرنا، جو صرف لوگوں کا خون پینے کے لیے بیٹھے ہیں، جن میں ہمارے اپنے بابا سائیں بھی شامل ہیں۔ میں اس حویلی سے دور اسی وجہ سے ہوں، مجھے وہاں کی روایات نہیں پسند، اور امان بھی بالکل میرے جیسا ہے۔ تمہیں حویلی والوں نے یہی بتایا ہوگا کہ امان شیرازی صرف جائیداد ہتھیانے کی خاطر تمہیں اغوا کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ ایک لالچی اور درندہ صفت انسان ہے جس لوگوں کو نقصان پہنچانا جانتا ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ تھا جو وقتاً فوقتاً تمہیں پتہ چلتا رہا ہے۔ امان شیرازی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ ہے۔ اس نے اپنی محنت اور لگن سے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے، اسے گاؤں کی زمین تو کیا وہاں کا ایک ذرہ بھی نہیں چاہیے۔ تم کبھی گاؤں کے غریب لوگوں کے بیچ گئی نہیں نا، جو صرف بروقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ وہاں کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش لیے چند سال بعد اپنے ماں باپ کا بوجھ کم کرنے کی خاطر ان کے منتخب کردہ لڑکے سے شادی کر کے کم عمری میں ہی بیاہ دی جاتی ہیں۔ وہاں وڈیروں کے اوباش بیٹوں کی بری نگاہوں سے اپنی عزت بچانے کی خاطر کئی لڑکیاں خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر دیتی ہیں۔ امان شیرازی کا صرف یہی قصور ہے کہ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے وہ بھی گاؤں والوں کو اس ظلمت کی شب سے نکلا کر روشن سویرے کی جانب لانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے تمام قبیلے کے تمام بڑے لوگ اس کے جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ امان شیرازی کو قتل کرنے کا 10 لاکھ روپے انعام رکھا گیا ہے۔ یہ سوال دھیرے دھیرے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ سومل کو لگا تھا کہ وہ اب ساری زندگی اس جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گی۔ تمہیں اس نے حویلی سے اٹھایا، یہ بہت ہی زیادہ غلط حرکت تھی، مگر ایسا کرنے کے لیے بھی اسے انہی سب لوگوں نے مجبور کیا تھا، کیونکہ امان نے بہت ہی مناسب طریقے سے اپنے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا، جس سے ان لوگوں نے بہت ہی برے طریقے سے مسترد کرتے امان شیرازی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بار بار تمہاری خاطر اس جگہ کیوں گیا جہاں ہر وقت اس کی موت کا جال بچھا تھا؟ یسوال نے بہت ہی اچھے سے اس کی ہر الجھن سلجھا دی تھی۔ سومل اتنی بے وقوف اور پتھر دل نہیں تھی کہ اس اچھے انسان کو اب مزید ہرٹ کرتی، جس کے بابا کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے اس کی ماما بھی کینسر کی مرض میں مبتلا ہو کر اسے تنہا چھوڑ گئی تھیں۔ امان کے بارے میں ساری حقیقت سن کر سومل کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اگر قسمت کے اس کھیل میں وہ امان شیرازی کے نام لکھ دی گئی تھی اور اس کے دل میں ضدی شخص کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا تو وہ اس الجھے بکھرے انسان کو سمیٹ لینا چاہتی تھی، جبکہ یسوال نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ امان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ گھر والوں کو منا لے گا۔ اب باقی کا سارا کام اسی کے ذمہ تھا۔ یسوال جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ ان سب کو خدا حافظ کہتا سب سے مل کر وہاں سے نکل آیا تھا، کیونکہ ابھی اسے اپنی زندگی میں مچے طوفان کو بھی سلجھانا تھا۔ یسوال کے پاس سے آنے کے بعد سومل نے متلاشی نگاہوں سے امان کو ڈھونڈا تھا، جو اسے آمنہ بیگم کے خوبصورت سے لان میں تنہا بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ بنا سگریٹ کے آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سومل بنا آواز پیدا کیے چلتی سے قریب آئی۔ اس نے وہاں پاس لگے گلاب کے پھول کو توڑ لیا تھا۔
ریڈ فلاور اسے بہت زیادہ پسند تھے۔ امان کو پسند تھے یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ سومل کے وجود کی مسحور کن مہک امان شرازی کو اچھے سے باور کروا گئی تھی کہ وہ اس وقت اس کے نہایت قریب موجود ہے۔ سومل کتنی ہی دیر اس کے قریب کھڑی اس کے مخرون دیکھے نقوش کو تکے گئی تھی۔ یہ شخص تنہا تھا، بالکل اکیلا، اور شدت سے اس کے ساتھ کا طلبگار تھا، مگر یہ بات اس کے سامنے کہتے اس شخص کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچتی تھی، یا پھر شاید اس بات کا خوف تھا کہ وہ اس پاس رکے گی یا نہیں اور ساری زندگی تڑپنے کے لیے ایسے ہی چھوڑ جائے گی۔ سومل نے بنا کچھ بولے گلاب کا پھول اس کی پیشانی پر ٹچ کرتے اس سیٹ میں تھوڑا تک لے گئی تھی، مگر امان نے نہ تو آنکھیں کھولی تھی نہ ہی اس کی اس حرکت کو کوئی جواب دیا تھا۔ سومل کو وہ خود سے ناراض لگا تھا، جس کی وجہ سے اسے منانے کی سومل کی جانب سے یہ ایک کوشش تھی۔ وہ رکی نہیں تھی، اس نے وہی فلاور لے کر امان کی آنکھوں اور ہونٹوں کو ٹچ کیا تھا۔ وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی حرکت کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں نہ کھولتے دیکھ سومل کو لگا تھا کہ شاید وہ واقعی سو رہا ہے، مگر سومل اسے اپنی مٹھیاں بھیجتے نہیں دیکھ پائی تھی۔ سومل کا آنچل امان کی مٹھی گرفت میں آ چکا تھا۔ سومل خان آفریدی مجھ پر ترس کھا کر واپس میرے پاس لوٹنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اس کی بھاری بوجھل آواز سومل کے کانوں سے ٹکراتی اسے وہیں منجمد کر گئی تھی۔ امان نے آنکھیں کھول لی تھیں جب اس سیاہ لباس میں ملوث بے حد حسین لڑکی کو اس نے اپنے اوپر جھکے دیکھا تھا، جو اس وقت کسی بھی ذی روح کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی۔ امان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سومل خان آفریدی ترس نہیں کھاتی، سزا سناتی ہے۔ تم نے مجھے میری حویلی سے اغوا کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے، جس کی سزا اب تمہیں لازمی ملے گی۔ سومل اس کے مقابل آتے دو بدو جواب دیتی۔ جسوال کی ساری باتیں سن کر سومل کا اس شخص سے سارا خوف ختم ہو گیا تھا، مگر امان شرازی کو تو اس وقت کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے سامنے کھڑی نازک دوشیزہ کے آگے اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ امان نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے قریب تر کر لیا تھا۔ کیا سزا سنانی ہے مجھے؟ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے وہ سومل کے ہاتھ سے گلاب کا پھول لیتا اس کی دونوں کلائیاں کمر پر باندھ گیا تھا۔ اس کی گرم جلساتی سانسیں سومل کے چہرے کو خون آلود کر گئی تھیں۔ میں نے اغوا کیا تمہیں کیونکہ میں تمہارا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ تم پر آج تک کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی کیونکہ تم ہمیشہ سے امان شرازی کی امانت تھی۔ میں جانتا ہوں بہت جلد تم مجھے چھوڑ کر اپنے کے پاس چلی جاؤ گی، اس لیے میں آج ان لمحوں کو جی لینا چاہتا ہوں۔ امان اپنی بات کرتا اس کی جانب جھکا تھا اور عین اس کی شہ رگ پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا سومل کی جان نکال گیا تھا۔ وہ اس کے اثار میں کام کر رہ گئی تھی۔ اسے وہ گلاب کا پھول اپنی گردن اور کندھوں سے ہوتا جیسے ہی گردن نیچے کھسکتا محسوس ہوا، سومل اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتی لرز اٹھی تھی۔ وہ اس کے ہر حصے کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے دہکاتا سومل کی سانسوں کو منتشر کر گیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کے اثار میں قید اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئی تھی۔ یہ کلر میری کمزوری ہے اور تم اس وقت اسی کلر میں ملوث ہو۔ سومل کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کی دھڑکنوں کا شور بڑھا گیا تھا۔ سومل نے اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ وہ اس کی وارفردگیاں برداشت کرتی شرم سے عادی ہو رہی تھی، مگر اس نے ضدی شخص کی ہر ضد پوری کرتے اسے کسی عمل سے نہیں روکا تھا۔ وہ محبت کا ترسا ہوا شخص تھا جو اپنے قریب کسی بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ اگر اس نے سومل کو اپنے قریب لایا تھا تو سومل اس بکھرے شخص کو سنوارنے کا یہ موقع جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا تم مجھ سے اب بھی نفرت کرتے ہو؟ اس کے گردن کے گرد اپنی باہوں کا احسار قائم کرتے سومل نے اس سے پوچھا تھا۔ اس کی نرم گرم گرفت اور گردن پر محسوس ہوتا اس کا ہونٹوں کا گداز لمس امان شرازی پر بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ سومل کی نازک کمر کے گرد امان کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ میری محبت برداشت کر پاؤ گی؟ تم جانتی ہو کہ کتنا بڑا جنگلی درندہ ہوں میں؟ امان نے بھی جواباً اس سے سوال کیا تھا۔ اسی گھنیری سیاہ زلفیں امان کے چہرے سے ٹکراتی امان شرازی کو مزید بہکا رہی تھیں۔ اس کی سنگین دھمکی پر سومل کی دھڑکنیں دوہری ہوئی تھیں۔ میں سومل خان آفریدی ہوں، جس نے آج تک اپنی مرضی کے بغیر ذرا سا نیل پینٹ بھی نہیں لگایا، جو ایک روایتوں سے جکڑے جاگیردار گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی آئی ہے۔ مگر تم میری زندگی میں آنے والے وہ پہلے اور آخری انسان ہو جس نے مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپا، مجھے خوف زدہ کرتے مجھے اپنے مطابق ڈھال دیا۔ اب میں بھی تمہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہوں۔ سومل اس کے سینے میں چہرہ چھپائے جھجکتے ہوئے دبے لفظوں میں اسے اپنے دل کا اقرار سونپ گئی تھی، جو سنتے امان شرازی کے ہونٹوں پر آسودگی بھری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی تو خوشی شامل ہوئی تھی۔ سومل کو باہوں میں اٹھائے وہ بنا آمنہ بیگم سے ملے وہاں سے نکل آیا تھا۔ الماس جو عباد بلوچ کے نام سے بھی کانپ اٹھتی تھی، جو اسے ہمیشہ اپنی پہنچ سے دور لگتا تھا،
الماش اس شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہفتے کلیم کی اس کی دولت مل گئی ہو۔ محبوب کی جانب سے سرحد جانا کتنا دلفریب احساس تھا، اسے آج محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشی کا یہ دورانیہ انتہائی کم ہے۔ وہ بات بلوچ کے خیالوں میں کھوئی ہاسپٹل سے گھر واپس آئی تھی، جہاں ایک انتہائی بے رحم خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کے بابا جو ہمیشہ اس سے ہر بات اس کی مرضی اور پسند کا خیال رکھتے آئے تھے، انہوں نے اس سے پوچھے بغیر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ الماش کا نکاح طے کر دیا تھا۔ انہوں نے الماش سے اس کی مرضی پوچھی نہیں تھی، بلکہ آج پہلی بار اپنا حکم صادر کیا تھا۔ الماش کو انکار یا اقرار کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بابا کا یہ اجنبی روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے بابا نہیں تھے۔ ناول جاری